السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ آج میں گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ عینی آپا کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بار بار یاد آ رہی تھی۔ ان کی قبر یہیں کہیں تھی۔ میں نے دور دیکھا تو وہاں لکھا تھا قرۃ العین۔ جب ان کی قبر بنی تھی تو یہاں اور کوئی قبر نہیں تھی، اور ایک سال میں یہ جگہ پہچانی نہیں جا رہی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اتنی ساری قبریں آس پاس بن چکی ہیں۔ واقعی یہاں کی آبادی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آہستہ سے ان کی قبر کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ عینی آپا میری خالہ زاد تھیں، اکلوتی ہونے کی وجہ سے بڑی لاڈلی تھیں اور اپنی دھن کی بہت پکی تھی۔ جو بات ٹھان لیتی تھیں پھر اس سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے ایک اسلامی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا اور قرآن کی تعلیم لینے لگی تھی۔ ان کی تو زندگی بدل گئی اس کے بعد۔ ہر وقت قرآن ان کے پاس ہوتا، کبھی اس کا ترجمہ یاد کر رہی ہیں، کبھی اس کی باتوں میں غور و فکر کر رہی ہیں، کبھی تلاوت پڑھنے میں لگی ہوئی ہیں۔ خالہ خالو کافی ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ ان کے لیے اس نئے رنگ ڈھنگ سے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ عینی آپا نے اسکارف، عبایا اور نقاب تک شروع کر دیا تھا، جو خالہ کو کہاں ہضم ہونا تھا۔ خالہ اور خالو بالکل سیکولر سوچ کے مالک تھے۔ گھر میں ایک شور کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کن کے ہاتھوں میں پڑ گئی ہو۔ آہستہ آہستہ آپا کی دوستیں بدلنے لگیں۔ یہاں پہ اب کسی اور قسم کی عورتیں آنے لگیں جو ڈھکی چھپی تھیں، اور یہ بات بھی خالہ کو برداشت نہیں تھی۔ گویا ان کے حلق سے نہ نگلے چین اور نہ اگلے چین، کانٹا پھنس گیا تھا۔ مگر عینی آپا نے جو کرنا ہوتا تھا کر گزرتی تھی، پھر کوئی کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ان سے جب بھی بات ہوتی تو ان کی باتوں میں خدا خوفی غالب ہوتی۔ ہمیشہ اللہ رسول کی بات کے سوا وہ اب کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ گویا ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، بات بات پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی عینی آپا جو سوائے فیشن کے، فرینڈز کے، پارٹیز کے اور کوئی مشغلہ نہیں رکھتی تھی۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس طرح بدل جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہت مخالفت سہی تھی انہوں نے اور ڈٹ کر سارے گھر کا مقابلہ کیا تھا۔ مگر پھر وہ ہوا جس کا ڈر ہر انسان کو ہونا چاہیے، اور یہ وہی ہے جس کے لیے ہمارے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سوچتا ہوں اگر ہمارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے تو ہم سب تو بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ ہمیں تو کتنی یہ دعا کرنی چاہیے، اور کبھی اس گھمنڈ میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑی دیندار یا دیندار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، کیونکہ قدم کبھی بھی پھسل سکتا ہے، اور یہی عینی آپا کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک بڑی خلیج پار کر کے اللہ کی طرف آئی تھی، مگر پرانی دوستوں سے ان کا رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ دوستیں مسلسل ان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی تھی، اور ادھر رنگ ابھی نیا نیا چڑھا تھا۔ چند سال تو آپا نے بڑی ثابت قدمی دکھائی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ بدلنے سی لگی۔ ان کی باتوں میں اکثر دین والے لوگوں کے لیے شکایات
ابھرنے لگیں، اعتراضات ہونے لگے، وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی کسی نہ کسی بات کو نشانہ بنانے لگیں، اور ان کی پرانی دوستوں کا گھر میں آنا جانا بھی بڑھنے لگا۔ اب میٹھی زبان کی جگہ وہی لاؤڈ آپا واپس آنے لگی۔ اس میں خالہ جان کا بھی بہت ہاتھ تھا، کیونکہ ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ عینی آپا دوبارہ، جس کو وہ کہتی تھی نارمل ہو جائیں۔ خالہ خود فون کر کے عینی آپا کی ان دوستوں کو بلایا کرتی تھی، اور پھر جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپا بھی اب ان کے گن گانے لگی۔ انہوں نے دوبارہ اپنے خوبصورت جال میں ان کو پھانس لیا۔ واقعی ہمارے نبی نے سچ فرمایا کہ دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے۔ آپا کی پرانی عادات لوٹنے لگی۔ جب خالہ کی طرف جاتے تھے تو پوچھنا عینی کہاں ہے؟ وہ شاپنگ پہ گئی ہے دوستوں کے ساتھ۔ پھر آپا شادی بیاہوں پہ بغیر نقاب کے نظر آنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپا کا سانس گھٹتا ہے اب نقاب میں۔ آہستہ آہستہ اللہ رسول کی باتوں کی جگہ برانڈ نیمز، ویکیشن پلانز، ایگزیبیشنز، کٹی پارٹیز نے لے لی۔ جو کچھ انہوں نے پڑھا سیکھا تھا سب بھول گئیں، اور قرآن سیکھنے کو تو انہوں نے بہت دنوں سے ہی خیر بات کہہ دیا تھا۔ لہٰذا جو وہاں کی دوستیں تھیں ان کے ساتھ بھی ناتا ختم ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے عینی آپا زنجیروں میں کہیں جکڑی ہوئی تھی، جن کو توڑ کے اب آزاد ہوئی ہیں۔ اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عید کے دن میں نے ان کو بغیر عبایا کے دیکھا، سر پہ سکارف بھی صرف برائے نام ہی ٹکا ہوا تھا۔ مجھے اس دن خوب اندازہ ہو گیا تھا آپا کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہوتا تھا کہ ان سے تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے تھے، اور یہ ان کو کیا ہو گیا؟ شیطان دھوکے باز نے ان کو کیسا دھوکہ دیا کہ ان میں احساس تک ختم ہو گیا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ وہ کتنے بلند مقام پہ چڑھتے چڑھتے اور کہاں سے گری۔ یوں لگتا تھا سبزہ اگا مگر زمین کے اوپر اوپر تھا، اسی لیے پانی کے ایک ریلے سے ہی سب بہہ کے چلا گیا۔ نہ وہ باتیں، نہ وہ سوچ، نہ وہ کردار، نہ وہ اخلاق، نہ وہ عبادت کا شوق، نہ وہ باتوں میں نرمی۔ پھر ایک وہ دن آیا جب میں ہاسٹل سے چھٹیوں میں آیا تو امی نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ عینی آپا کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب چل رہی تھی۔ ٹیسٹ کروانے پہ پتہ چلا کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پہ آ چکا ہے۔ سارے خاندان پر یہ خبر بجلی بن کے گری۔ اس بات کو 2-3 مہینے گزر چکے تھے، مگر مجھے اس لیے اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ میری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ امی نے بتایا کہ شروع میں تو ہسپتال میں ان کو رکھا گیا، مگر اب ہسپتال والوں نے بھی کہہ دیا کہ گھر لے جائیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہماری اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اور آپا کو ہم نے ہمیشہ بڑی بہن سمجھا تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں فوری خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ دن مجھے نہیں بھولتا جب میں نے عینی آپا کی جگہ ان کے بستر پر ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھا۔ میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ وہی شوخ عینی آپا جو چہچہاتی پھرتی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ میں کچھ دیر بیٹھ کے واپس آ گیا، اور چند دن کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جب موت کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اس کی ایمانی حالت کیا ہوگی۔
وہ نہیں جانتا کب اس کے لیے بلاوا آ جائے گا. وہ تو بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، مگر موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے. میں آہستہ آہستہ آپا کی قبر کی مٹی کو درست کرنے لگا. قبر کا حال بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا. یوں لگتا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کہاں گئی ان کی وہ دوستیں جو زندگی میں تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، مگر اب انہوں نے آ کے اپنی دوست کی خبر تک نہیں لی. جنید، شکر ہے تم آ گئے. آپا کی نرم و ملائم آواز جو کبھی کچھ عرصے کے لیے ان کی ہوا کرتی تھی وہ میرے کانوں میں گونجی. کیسی گزر رہی ہے آپا؟ بس کیا بتاؤں. اور اس کے بعد آپا کے صرف رونے کا شور تھا. میں پریشان ہو گیا. کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جنید، میرا سر، ہائے میرا سر. کیا ہوا آپ کے سر کو؟ میرا سر روزانہ ایک پتھر سے کچلا جاتا ہے جس سے میرا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے. جو کچھ سر میں ہے چورا چورا ہو جاتا ہے. پھر وہ پتھر دور جا کے گر جاتا ہے اور کوئی جا کے اس کو اٹھا کے لاتا ہے. تب تک میرا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے. پھر وہ اتنی زور سے میرے سر پہ پھر وہ پتھر مارتا ہے جس سے میرا سر پھٹ جاتا ہے اور اس کی ہر چیز چور چور ہو جاتی ہے. پھر پتھر دور گرتا ہے، پھر وہ لینے جاتا ہے اور میرا سر واپس تیار ہو جاتا ہے ایک اور پتھر کھانے کے لیے. میں اس اذیت سے کب سے گزر رہی ہوں. میں تو وہ تھی جو زندگی میں سر درد کی گولی پرس میں رکھا کرتی تھی کہ ذرا سا سر درد ہوا تو گولی کھا لوں گی. اب مجھے بتاؤ، اب میں اس سر درد کا علاج کہاں سے لاؤں؟ تمہیں یاد ہے نا جب مجھے سر درد ہوا کرتا تھا تو میں برداشت نہیں کرتی تھی. سارا گھر پہ سر پہ اٹھا لیتی تھی کہ ہائے میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے. اب پتا چلا ہے سر پھٹنا کیا ہوتا ہے. وہ تو کوئی درد تھا ہی نہیں، وہ تو چٹکی کے کانٹے کے برابر تھا اس کے مقابلے میں جس سے میں آج گزر رہی ہوں. میرا سر پھٹتا ہے تو میں اپنے ہوش کھو دیتی ہوں. سارا جسم درد سے بلبلا اٹھتا ہے اور پھر میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ اب یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اب دوبارہ اسی اذیت سے مجھے گزرنا ہے. اینی آپا کا رونا مجھ سے سنا نہیں جا رہا تھا. ان کی آواز کا کرب بتا رہا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. مگر آپا ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے ایسا کیا کیا؟ جنید، میں نے قرآن سیکھا تھا، پڑھا تھا، مگر پھر بھلا دیا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا. کیا خبر تھی کہ آنن فانن یہ کینسر ڈائیگنوز ہو جائے گا اور میں یہاں تک پہنچ جاؤں گی. جب سے یہ بیماری پتہ چلی تھی اس کے بعد تو مجھے کوئی موقع ہی نہیں ملا. میرے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتے تھے. اس قدر ان ایکسپیکٹڈ خبر تھی. یہ میرے لیے اور سارے گھر والوں کے لیے کسی بم گرنے سے کم نہیں تھی. پھر تو سوائے دن رات ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے چکروں کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. مجھے کہاں وقت ملنا تھا کہ میں کچھ ریورس کر سکوں. میں زندگی کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی، کبھی کسی لیب میں، کبھی کسی اسپیشلسٹ کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی ہومیوپیتھک کے پاس. میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. میں نے واقعتاً زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ایسوں میں نمازوں تک کا ہوش نہیں رہتا تھا. قرآن تو بڑی دور کی بات ہے.
میں وہ بد نصیب ہوں جس کو اللہ نے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا، مگر میں راستہ دیکھ کے واپس پلٹ گئی، اور اس کے بعد تو زندگی ختم ہو گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ لوٹنا بھی ہے، جبکہ میں نے تو سب کچھ پڑھا ہوا تھا۔ میں تو یہ حدیث بھی جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر بھول جانے والے کے لیے یہی سزا بتائی ہوئی تھی۔ لیکن دنیا کا جادو ایسا ہے کہ انسان سب پڑھا لکھا بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کیا، اب کس کو الزام دوں؟ کسی کا قصور نہیں، میرا اپنا ہی قصور ہے۔ میں کس کا گریبان پکڑوں؟ کس سے کہوں؟ کون مجھے اس اذیت سے نکال سکتا ہے؟ کب میری یہ سزا ختم ہوگی میں نہیں جانتی، یا کیا قیامت تک میں اسی میں مبتلا رہوں گی؟ وہ پھر زور زور سے رونے لگی۔ اب اس کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ کون سے حکیم کو دکھاؤں؟ کون میرا علاج کر سکتا ہے؟ جنید، اب تو سوائے دن رات کے پچھتاووں کے اور حسرتوں کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب میرا سر ٹوٹتا ہے تو ہر بار خود کو ملامت کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ کیوں کر دیا۔ اب صرف مجھے ایک موقع اور مل جائے نا تو واپس جا کے میں سب ٹھیک کروں گی۔ صرف ایک موقع، ایک چانس، زیادہ نہیں مانگتی، صرف ایک چانس۔ پھر رحمی آپا کی آواز فضا میں کہیں گم ہو گئی۔ آپا کی باتیں سن کر میں سخت دکھی ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر قرآن سیکھ کے بھلانے والے کی اتنی بڑی سزا ہے تو جنہوں نے قرآن کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، نہ سیکھا نہ سمجھا، اس کو بالکل ہی بھلا کے رکھ دیا، ان کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ جنہوں نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ایک بار بھی اس کی طرف آئیں، ایسے لوگوں کی سزا کا کیا حال ہوگا۔ مجھے آج شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں۔ جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے اور میں دنیا کی اس سرحد کو پار نہ کر جاؤں، اس وقت تک میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ جب تک کلمے پہ میں دنیا سے نہ جاؤں، میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں؟ جب تک میرا آخری دن، آخری وقت بہترین نہ ہو جائے، اس وقت تک میں بے فکر کیسے ہو جاؤں؟ پتہ نہیں میرے آخری وقت تک میری ایمانی حالت کا کیا ہوتا ہے۔ ہائے رے، یہ کیسی جگہ ہے جہاں سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں۔ اس کا نام قبرستان نہیں، حسرتوں کا گھر ہونا چاہیے۔ یہاں کے ہر فرد کے پاس یہی حسرت ہے کہ کاش واپس جا کے میں کچھ بہتر کر لوں، میں کچھ فکس کر لوں جو یہاں کام آ جائے، مگر یہ بات زندوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شاید ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ پھر میرے اندر سے ایک آواز آئی، کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے نبی تو نصیحت کر کے گئے تھے کہ لوگوں اس جگہ کی تیاری کر لو۔ ہاں، مگر لوگوں کی اکثریت کو اس نصیحت کا علم ہی نہیں، اور جس کو پتہ چل بھی گیا وہ بھی دنیا میں ایسا کھویا کہ تیاری کرنا ہی بھول گیا۔ پھر جب یہاں پہنچ گیا تو تیاری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر وقت مانگتے ہیں تو وقت نہیں ملتا، پھر رو پیٹو، دہائیاں دو، فریادیں کرو، مگر گھنٹی بج چکی ہوتی ہے، پرچہ لیا جا چکا ہوتا ہے۔ اب سوالوں کے جواب صحیح کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بری اور سوچا
اگر قبرستان والوں کا یہ حال ہے تو اس دن کیا حال ہوگا جس کا نام ہی یوم الحسرہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے توشہ بن جائے. یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں حسرتیں ہوں، ہمیں پچھتاوے ہوں کہ ہم نے کدھر وقت گزار دیا. کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا، یہ بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے. یہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا، نہ میرا نہ آپ کا. ایک دن یہ بولتی بند ہو جانی ہے. یہ جو باتیں ہیں نا یہ بند ہو جائیں گی، یہ آوازیں خاموش ہو جانی ہیں. اور پھر کبھی یہ آوازیں ان فضاؤں میں نہیں گونجیں گی. ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، اور نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا. دنیا کو فرق نہیں پڑے گا، مگر ہاں ہمیں بہت فرق پڑے گا. یہ وقت بڑا قیمتی ہے پیاری بہنوں، اس سے فائدہ اٹھا لو. خاص طور پہ یہ راتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں، بہت زیادہ قیمتی. یہ وہ وقت ہے کہ جس کی ایک رات ہمیں مل گئی نا تمہاری زندگی بن سکتی ہے. ایک رات بھی مل گئی. ان راتوں میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی عہد کیجئے کہ آگے ایسے نہیں اب چلے گا جیسے چل رہا تھا، آگے بدلنا ہے. بڑا انتظار کر لیا، اب کریں گے، اب کریں گے، اب نیک بن جاؤں گی، اب ایسے ہو جاؤں گی، اب میں کب کہتی ہوں نہیں کروں گی، میں کروں گی کل پرسوں، کل پرسوں. وہ کل کب آئے گی؟ بتائیں وہ کل کب آئے گی؟ ان سے جا کے پوچھیں جو زمین کے نیچے پڑے میں، وہ آپ کو بتائیں گے. کل کا انتظار کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. وہ کل کبھی نہیں آتی. انسان زمین کے نیچے چلا جاتا ہے مگر وہ کل نہیں آتی. آج کرنا ہے جو کرنا ہے. اور ان راتوں میں تو جو نیکی کی نیت آپ کر لیں گے نا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے نیت کرنے پہ بھی عام دنوں میں. لیکن جو ان راتوں میں نیکی کی نیت کر لے گا، اگر مثلاً آپ نیکی کی آج نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے قرآن سیکھنا ہے، کیونکہ یہ راتوں، اس رات کا شرف کیا ہے؟ اس رات کا شرف یہ ہے، اس کی عظمت اس بات پہ ہے کہ اس میں قرآن اترا. اب ہم جاگے میں اس رات میں، کیونکہ ہمیں یہ رات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کتنی قدر و قیمت والی رات ہے. ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے. وہ رات جس کی برکت ہی کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے. وہ رات جس کی عظمت اس قرآن کی وجہ سے. ہم اس رات کی تعظیم کرتے ہیں مگر وہ چیز، وہ کلام جس کی وجہ سے اس رات کو عزت مل گئی اس کو عزت نہیں دیتے. اور اس کی عزت یہ ہے اس کو زندگی کا ساتھی بنا لیں، ساتھی بنا لیں تاکہ یہ قبر میں ہمارا ساتھی بن جائے. اس کو ساتھی بنائیں. آج ہی سوچیں میں نے کیا کرنا ہے. کیا بس اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہاں اب کچھ بدلنا چاہیے. اب بہت ہو گئی. تو اس رات جو آپ نیکی کی نیت کریں گے سمجھیں کہ 84 ایئر سے بھی زیادہ کی نیکیاں آپ کو ملیں گی، کیونکہ ایک نیکی کی نیت پہ ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. لیکن وہ عام دنوں کی ہے، اور اس رات میں نیکی کی جو نیت کر لے اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا. تو اس قرآن کے ساتھ جڑیں. جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا ورنہ وہ واپس آ جائیں. جنہوں نے کبھی اس کو تھاما ہی نہیں وہ ایک دفعہ تو اس کی لذت لے کے دیکھیں. آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں اور میرے آنسو آئیں؟ میں قرآن پڑھوں تو مجھے سمجھ آئے؟ یہ جی نہیں چاہتا؟ نہیں چاہتا جی کہ میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں. اے اللہ میری زندگی میں بھی قرآن کی بہار آ جائے، میں بھی پڑھوں تو مجھے مزہ آ جائے، میں بھی اس کی طرف آؤں، یہ مجھے اپنا لگے. یا ابھی بھی انتظار ہے اس دن کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، جب یہ زمین نا ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کوٹ کوٹ کے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم لائی جائے گی، ویومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، سوچے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر اب سوچنے کا کیا فائدہ، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا۔ کیا اس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے اور پھر ہم پچھتائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ اس میں ہماری مدد فرما، اللہ ہے دلوں کو کھولنے والا، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے نیکی کے لیے، قرآن کے لیے، اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان پہ ہماری روح نکلے، یا اللہ، یا اللہ اس وقت شیطان کے وسواس سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک سیگمنٹ کے لیے چلتے ہیں۔